جی میں اپنا تعارف کروا دوں سب سے پہلے. میرے جی دو سر. دوست یار ہیں, آپ مجھے قائل کیا کہ میں آپ سے بات کروں. جی سر, بسم اللہ, میں آپ کو خادم. میں وہ شخصیت ہوں جو اہل سنت کے نزدیک شیعہ ہوں, وہ مجھے شیعہ سمجھتے ہیں جن سے بات کروں, اور شیعہ سے جب بات کرتا ہوں تو وہ مجھے اہل سنت کا سمجھتے ہیں. اچھا, تو ہم صحیح لوگ ان میں ہیں جو حق کی تلاش کرتے ہیں, جو صحیح. جن کی بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے اس کی تسلیم کر لیتے ہیں. یہ نہیں کہ سامنے والا مخالف ہے تو اس کی صحیح بات کو بھی تسلیم کریں, تسلیم نہ کریں, ان میں سے ہم نہیں ہیں. تو میرے چند صحیح, سوالات ہیں, اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے کروں. بسم اللہ, بسم سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ کیا مولا علی کے اپنی زندگی میں ان پہ مشکلاتیں پیش آئیں؟ بے پناہ, بے پناہ. جی ہاں. تو دوسرا سوال یہ ہے کہ جس ذات پہ اس کی اپنی زندگی میں مشکلاتیں پیش آئیں وہ ہمارا مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, اگر کوئی شخص کسی کو مشکلات آ سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ کر نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا. تناقض اس وقت ہوتا ہے, ایک چیز امپاسبل اس وقت ہوتا ہے کہ وہ نہ ہونے والی بات ہو, ناممکن ہو. مثلا اگر کسی شخص کے پاس 5 روپے نہیں ہے, وہ مجھے 10 روپے نہیں دے سکتا. صحیح ہے. کوئی شخص جاہل ہے, اس کے پاس اپنا علم نہیں ہے, وہ مجھے کچھ سکھا نہیں سکتا کیونکہ اس کے پاس اپنا علم نہیں ہے. کوئی شخص ہدایت نہیں ہے اس کے پاس, وہ مجھے ہدایت نہیں کر سکتا. لیکن اگر ایک شخص کی زندگی میں مشکلات پیش آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ میری مدد نہیں کر سکتا. آپ کے پاس اتنا عقل, اتنا فہم ہونا چاہیے. بہت سارے لوگ کی دنیا میں ان کی زندگی میں مشکلات پیش آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. مشکلات ان کی ہوتی ہیں, وہ مشکلات زندگی نام ہے مشکلات کا, امتحانات کا. لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں آپ کا امتحان لوں گا مختلف ذریعوں سے. کبھی اموال کا نقصان ہوتا ہے, کبھی جانوں کا نقصان ہوتا ہے, کبھی عزیزوں کا موت آ جاتا ہے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, صبر کرنے والوں کو تم بشارت دے دو. تو یہ آپ دیکھیں, آپ ایک امپاسبل بات کریں نا تو پھر آپ کے پاس دلیل ہے. ایک ناممکن چیز ہو, مثلا ناممکن, میں نے آپ کو مثال دی ہے. ایک شخص خود اندھا ہے, میں اس سے وہ کیسے مجھے دکھا سکتا ہے کہ میں چابیاں کہاں ہے؟ ایک شخص خود اندھا ہے, وہ تو ڈھونڈ کے نہیں دے سکتا نا. یا ایک شخص ہے, اس کے پاس 5 روپے نہیں ہے, وہ مجھے 1000 روپے کیسے دے گا؟ نہیں دے سکتا. یا ایک شخص جاہل ہے, اس نے کبھی زندگی میں میتھمیٹکس نہیں پڑھے, ریاضیات نہیں پڑھی, اب وہ مجھے میتھمیٹکس نہیں پڑھا سکتا نا, الجبرا نہیں پڑھا سکتا, بیچارہ نہیں آتا اس کو. لیکن آپ کی بات نہایت افسوس کے ساتھ یہ تعقل پہ, تفکر پہ, منطق پہ مبتنی نہیں ہے کہ اگر ایک شخص وہ مشکلات میں پڑ سکتا ہے, وہ میری مدد نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ کیوں ناممکن ہے؟ ایک ڈاکٹر اگر مریض بنتا ہے کبھی, وہ مجھے علاج نہیں کر سکتا؟ کر سکتا. ٹھیک ہے نا. ایک شخص مثلا وہ ایک میکینک ہے, اس کی اپنی گاڑی خراب ہو گئی ہے, کبھی خراب ہو جاتی ہے, اس کی زندگی میں دوسرے مشکلات پیش آ جاتی ہیں, وہ میری گاڑی ٹھیک نہیں کر سکتا. کر سکتا ہے. کیا اولیاء کے پاس, دیکھیں پورے عالم اسلام کا عقیدہ ہے سوائے وہابیت کا, اولیاء کے پاس کرامات ہیں, معجزات ہیں, ان کے قبور سے معجزات ملتے ہیں لوگوں کو, کرامات ملتے ہیں. ابن تیمیہ خود اپنی کتب میں اعتراف کرتا ہے اس بات کا. کیوں نہیں کر سکتا؟ وائی؟ کیا آپ منکر ہیں کہ اولیاء کے کرامات نہیں ہوتے؟ آپ منکر ہیں؟ نہیں, میں اس بات کا منکر نہیں ہوں. میں مانتا ہوں کہ اولیاء کرامات ہوتی ہیں, لیکن میں جو سمجھ نہیں پا رہا, جو میں سمجھنا چاہتا ہوں آپ سے, میرا سیدھا یہ سوال, میں اپنی کراچی لینگویج میں بات کر سکتا ہوں آپ سے کیونکہ میں تہذیبی یافتہ گفتگو نہیں کر سکتا معذرت کے ساتھ. تو میرا سوال اصل میں یہ تھا کہ ظاہری اسباب میں تو ہم کسی سے بھی مدد لے سکتے ہیں, کسی سے بھی کوئی بھی چیز کام کروا سکتے ہیں. تو ظاہری اسباب میں جیسے پانی پیاس بجھا دیتا ہے, یہ ظاہری اسباب ہے. ٹھیک ہے بھائی, اگر کوئی شخص میرے پاس بیٹھا ہوگا, میں اس کو کہوں گا کہ یار پانی کا گلاس لا دے, وہ مجھے پانی کا گلاس لا دے گا, یہ ظاہری اسباب ہو گیا. کوئی شخص دوسرے علاقے میں بیٹھا ہے, میرا اس سے کوئی کانٹیکٹ بھی نہیں ہے, تو اس کو غیب میں کیسے میں اس کو پکار سکتا ہوں جبکہ وہ میرے پاس ابھی موجود ہے. تو یہ کس نے بتایا کہ صرف ظاہری مدد کر سکتا ہے, غیبی مدد نہیں ہو سکتا؟ آپ مسلمان ہیں یا کافر ہیں؟ میں مسلمان ہوں الحمدللہ. مسلمان اپنا عقیدہ خود بناتے ہیں, اپنی جیب سے بناتے ہیں, قرآن و سنت میں ہوتا ہے؟ قرآن و سنت. تو آپ برائے کرام قرآن و سنت میں سے کچھ دکھائیں کہ غیب سے کوئی مدد نہیں کر سکتا. غیب اللہ کی ذات کر سکتی ہے, میں قرآن و یہ سنت دکھائیں کہ صرف اللہ غیب سے مدد کر سکتا ہے, دوسرا نہیں کر سکتا نا. ملائکہ نہیں کر سکتے, انبیاء نہیں کر سکتے, یہ دکھائیں, کہاں لکھا ہے؟ میں آپ سے دریافت کرنا چاہتا ہوں, میں آپ سے سیکھنے آیا ہوں, میں آپ سے نہیں, آپ نے کہا نا کہ وہ نہیں کر سکتے نا. میں اور آپ کہتے ہیں نا کہ آپ بڑے تحقیق کرتے ہیں, آپ یہ وہ ہے, آپ بتائیں نا. آپ نے عقیدہ بنایا کہ غیب سے کوئی مدد نہیں کر سکتا, تو چلیں بسم اللہ. میں آپ سے مجھے تو کوئی نظر نہیں آیا آج تک, ٹھیک ہے نا, کہ غیب سے کوئی مدد نہیں کر سکتا. میں نے نہیں دیکھا. آپ کہتے ہیں غیب سے صرف اللہ مدد کر سکتا ہے. یہ کس نے لکھا ہے؟ قرآن کی کوئی آیت ہے, کوئی حدیث ہے؟ پورا قرآن بھرا پڑا ہوا ہے کہ اللہ تمہاری تو اس میں سے پڑھ کے سنائیں کہ صرف غیب سے صرف
صرف اللہ مدد کر سکتا ہے. یلا آپ پڑھ کے سنائیں کہ مولا علی نے کہا ہے اپنی زندگی میں کہیں سے بھی مجھے دلیل لا کے دیں. نہیں مولا علی کو چھوڑتے ہیں نا, مولا پہلے یہ اسٹیبلش ہو جائے نا, پہلے قاعدہ اسٹیبلش ہو جائے. اگر غیب سے کوئی مدد ہی نہیں کر سکتا تو بات ہی ختم. پر مولا علی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملائکہ کچھ کوئی بھی نہیں, یہ پہلے اسٹیبلش ہو جائے نا. یا اعتراف کر لیں کہ آپ کا جو عقیدہ ہے آپ نے اپنے جیب سے, آپ پروپیگنڈا کے نیچے آئے ہیں نا, مولویوں نے وہابیوں نے خوب آپ کی ذہن بھر دیا, آپ کے پاس قرآن سنت کچھ بھی نہیں ہے. یا تو اعتراف کر لو یا موضوع چینج نہ کرو. امام علی علیہ السلام کی طرف وہ جائیں گے, میں اس کا جواب دینا میرا کام ہے. پہلے اس بات کی طرف کہ آپ نے کہا غیب سے صرف اللہ مدد کر سکتا ہے, یہ کہاں لکھا ہے؟ نہ قرآن کی, دیکھو عزیزو, نہ قرآن کی آیت ہے نہ کوئی روایت ہے, بس ان لوگوں نے بنا دی, اپنے جیب سے بنا دی, عقائد بناتے جا رہے ہیں بیٹھے بیٹھے مسجد میں. آپ نہیں مانتے کہ اللہ غیب سے مدد کرنے پہ قادر ہے؟ یہ تو اللہ مدد کر سکتا ہے, لیکن صرف اللہ مدد کرتا ہے نا, یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ یہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. یہی تو میں آپ سے سیکھنے آیا دونوں ہوں میں تو کہ فرق ہے. دیکھو ہمارے عقول کا مذاق نہ اڑائیں. آپ نے کہا صرف اللہ مدد کر سکتا ہے, اور مجھ سے سوال کرتا کیا آپ کا عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ مدد کرتا ہے؟ وہ اس پہ اللہ پہ تو کسی کو اعتراض ہی نہیں, اللہ مدد کر سکتا ہے نا. بات یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا غیب سے. یہ آپ نے کہاں سے نکالا؟ مجھے سیکھا ہے, میں نے آج تک جو سیکھا ہے میں نے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ میں نے سیکھا ہے. آپ نے جو سیکھا ہے نا, آپ نے جو سیکھا ہے وہ قرآن و سنت سے سیکھا ہے, اپنے جیب سے سیکھا ہے, خود بنایا آپ نے. قرآن و سنت سے سیکھا ہے الحمدللہ. تو دکھاؤ, وہ قرآن و سنت شیئر کرو جی. دوسرے مسلمانوں کو کیوں آج تک آپ لوگوں نے نہیں دکھایا کہ صرف اللہ ہی غیب سے مدد کر سکتا ہے؟ میں سمجھا نہیں آپ کو. یہی کہ صرف اللہ غیب سے مدد کر سکتا ہے, کوئی اور مدد کرنے والا نہیں ہے بھائی غیب سے. یہ دکھاؤ جی, سمجھا نہیں. میں قرآن کی آیت آپ کو دکھا سکتا تھا, لیکن قرآن کی آیت دکھا دے گا, چلے جی, کہ صرف اللہ مدد کرتا. جو انجینئر محمد علی جو آیت پڑھتے ہیں میرے کو یاد تو نہیں ہے, میں اتنا عالم نہیں ہوں. انجینئر کو لے کے آؤ, انجینئر کو لے کے آؤ تاکہ توحید پہ اس سے گفتگو ہو جائے, ٹھیک ہے نا. مستری صاحب کو آپ نے کبھی کتنے عرصے سے بولا ہے, چیلنج دے کے بھاگ جاتا ہے وہ, ٹھیک ہے نا. ہاں, جو ہمیں مطلب دلیل دی ہے کہ اللہ کے سوا مستری صاحب یہ آیت پڑھتا ہے, ام یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء, یہ آیت پڑھتا ہے. اب میں نے آیت آپ کو پڑھا, اب اس میں کہاں ہے لکھا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور غیب سے مدد نہیں کر سکتا؟ آپ مانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور غیب سے مدد کر سکتا ہے؟ تو وہ بالکل میں مانتا ہوں مدد کر سکتا ہے جی, ظاہر میں باطن میں. یہ تو میرا سوال ہے, آپ مجھے سکھائیں, آپ مجھے ڈانٹ کیوں رہے؟ دیکھیں میرے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے کہ غیب سے کوئی مدد نہیں کر سکتا نا. آپ تو کہتے ہیں دیکھیں یہ کیسے غیب سے کوئی مدد نہیں کرتا, نہیں کر سکتا غیب سے اللہ کے علاوہ, یہ دلیل کی ضرورت ہے. ایک چیز اگر ممکن ہے, ملائکہ ادھر ہیں وہ میری مدد کر سکتے ہیں, اس میں کون سی ناممکن سی بات ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں, ان کے پاس کرامات معجزات ہیں, یہ مدد کر سکتا ہے, کرامات کر سکتے ہیں. اس میں یہ تو سب مسلمانوں کا عقیدہ, اس میں کون سا مشکل ہے؟ ٹھیک ہے نا, کون سا مشکل ہے؟ مشکل ہی کیا ہے اس میں؟ اما یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء, اس میں نہیں ہے کہ غیب, اس میں سے کہیں سے نہیں نکلتا کہ غیب سے صرف اللہ ہی مدد کر سکتا. وہ آیا اس طرح ہے, وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ, اور آپ کو زمین کا بادشاہ بنا لیتا ہے. یہ خطاب پورے عالم اسلام سے نہیں ہے, یہ ان لوگوں سے ہے جو خلیفۃ اللہ ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ خلیفۃ اللہ بنائے گا, ٹھیک ہے نا. وہ مشکلات میں, اور اللہ تعالیٰ ان کے مشکلات کو حل کرے گا اور ان کو خلیفۃ اللہ بنائے گا. پوری آیت پڑھو نا. اور پھر اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ غیب کی بات ہے, کہ غیب کی بات ہو رہی ہے. یعنی غیب میں ظاہر میں ایک شخص مشکلات میں ہے اور مشکلات سے نکال کر اس کو پوری زمین کی خلافت عطا کرنے والا, یہ صرف اللہ کی ذات ہے, اس کی بات ہو رہی ہے, یہ کوئی اور نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے نا. اور اس میں ظاہری اسباب بھی ہیں, ظاہری اسباب بھی اس میں شامل ہیں, اور اس کا مخاطب میں اور آپ بھی نہیں ہے, اس کا مخاطب وہی ہے جو پوری زمین کی خلافت اس کو ملے گی, ٹھیک ہے نا. ائمہ طاہرین علیہ السلام سے یہ خطاب ہے, یہ پوری امت سے خطاب نہیں ہے. لیکن اگر میں کسی مشکلات میں ہوں اور میں کسی کیا اللہ میری مدد کر سکتا, اللہ مدد کر سکتا, کیا اللہ نے اسباب بنائے ہیں کہ وہ میری مدد کر سکتے ہیں؟ جی, جیسے اللہ نے ظاہری اسباب بنائے, باطنی اسباب بھی بنائے. ملائکہ اللہ کے بندے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ ہے, وہ عطا کرنا چاہے بالکل عطا کر سکتا ہے, میرے مشکل کو حل بھی کر سکتا ہے. اہل بیت علیہ السلام بھی اسی طرح. یہ سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اولیاء کے کرامات ہیں, وہ مرنے کے بعد بھی کرامات کر سکتے ہیں, بات ختم. یہی تو میں آپ سے سیکھنے آیا تھا, آپ نے میرے پہ الزام لگا دیا کہ دیوبندیوں نے آپ کو پڑھا دیا. میں نے کب ایک کہا کہ مجھے دیوبندیوں نے اس طرح پڑھا؟ آپ نے کہا نا کہ صرف اللہ مدد کر سکتا ہے نا, وہ صرف کام ہے صرف اللہ مدد کر سکتا ہے. ہاں, یہ بات آپ کریں, آپ کی بات ماننے قابل ہے, تسلیم کرنے کے قابل. دوسرا سوال کرتا ہوں. جی سر, بات ختم ہے آپ کی, مزید کچھ؟ بالکل بات ختم, مزید کوئی سوال نہیں ہے, فنش. دوسرا سوال ہے نا, دوسرا سوال پوچھ لیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ شیعہ حضرات کلیم کرتے ہیں کہ مولا علی ناطق القرآن ہے, یہ کیا ہوتا ہے؟ مجھے نہیں معلوم. ناسخ القرآن میں نے کبھی نہیں سنا. یہ مجھے نہیں معلوم, میں نے کبھی کسی حدیث میں نہیں پڑھا کہ وہ قرآن کو نسخ کرتا ہے. ناسخ القرآن ہے نہ, قرآن ناطق ہے, ناطق القرآن ہے, ناسخ نہیں, ناطق القرآن ناطق ہے.
بولتے ہوئے جی قرآن، وہی یعنی قرآن جو ہے، ہاں قرآن کے سارے علوم، حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں اور ان کا سارا علم اللہ کی جانب سے ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن ومع علی لن يفترق حتى يرد علی الحوض۔ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام بولتے ہوئے قرآن ہے، کیونکہ ان کا ہر کلام صحیح ہے، ہر کلام اللہ کے رضا سے ہے، اور وہ قرآن کے جو معانی ہیں، قرآن کے جو علوم ہیں، قرآن کے جو اسرار ہیں، وہ کسی کے پاس نہیں ہے، امت میں کسی کے پاس نہیں سوائے اہل بیت طاہرین علیہم السلام۔ تو ایسا شخص وہ بولتا ہوا قرآن، یعنی جو قرآن اللہ کے رسول پہ نازل ہوا وہ الگ ہے، اور جو مولا علی کے فرامین ہیں وہ الگ ہے، یا اسی میں سے ہی مولا علی کچھ اپنی طرف سے بولتے تھے؟ اس طرح کچھ میں سمجھ نہیں پا رہا، میں آپ یعنی سے وہ ان کے سمجھنا چاہتا ہوں۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ، ان کے احکام اسی جیسا قرآن مجید واجب الاتباع، واجب القبول، واجب التصدیق، اسی طرح یہ واجب القبول، واجب التصدیق اور واجب الاتباع ہے۔ یعنی Okay؟ مولا علی کے ذاتی الفاظ بھی قرآن کے زمرے میں آتے ہیں آپ کے نزدیک؟ نہیں نہیں، ان کے ذاتی الفاظ، قرآن وہی ہے، قرآن وہی ہے جو اللہ کی جانب سے ہے، قرآن کے الفاظ وہی ہیں جو خدا نے جبرائیل کے تھرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب احادیث قرآن ہی کی طرح واجب الاتباع ہیں، اسی طرح امیر المؤمنین علیہ السلام کے الفاظ قرآن مجید کی طرح واجب الاتباع ہیں۔ نہیں بالکل وہ قابل عزت تو ہیں، مطلب ان کو ماننے کے لیے، ان سے سیکھنے کے لیے تو ہیں الفاظ، لیکن قرآن میں اور مولا علی ہیں، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ قرآن کے الفاظ اور ہیں، مولا علی علیہ السلام کے الفاظ اور ہیں، جی ہاں، لیکن امام علی علیہ قرآن کا علم کس کے پاس ہے؟ قرآن ایک ساکت کتاب ہے، ایک صامت کتاب ہے، قرآن ایک کتاب ہے، یہ قرآن کبھی نہیں بولے گا بھائی اس قرآن کو آپ جلا دو، یہ منع نہیں کرے گا کہ مجھے مت جلاؤ، اس قرآن پہ آپ عمل نہ کرو، اس میں تحریف کرو، اس کے صفحے پاڑ دو، اس کا غلط ترجمہ کرو، قرآن مجید آپ کو روکے گا نہیں کہ مجھے میرے ساتھ یہ کام نہ کرو، اس قرآن مجید پہ آپ عمل نہ کرو، اس کا غلط ترجمہ کرو، آپ ممبر پہ چلے جاؤ، قرآن کے وہ جو قرآن کہہ رہا ہے اس کے خلاف تم تفسیر کرو، ٹھیک ہے، غلط ترجمہ کرو۔ قرآن نہیں بولے گا کہ میں منع، قرآن ایک فرد نہیں ہے، ایک شخص نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ آپ کو منع کرے، لیکن اس امت میں ایک ایسا شخص ہے کہ اس کی ہر بات سے یہ وہ قرآن کی طرف سے ہی وہ منع کرے گا، وہ بولے گا کہ بھائی یہ بات آپ کی غلط ہے، یہ بدعت ہے، یہ اللہ یہ جو ہے یہ توحید کے خلاف ہے، یا رسالت کے خلاف ہے، یا ہدایت کے خلاف ہے، اللہ کے حکم کے خلاف ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ امام معصوم ہے، اور اس کی ہر بات صحیح ہے۔ امت کے علماء بولیں گے، امت کے علماء بعض باتیں صحیح ہوں گے، بعض باتیں غلط ہوں گی، ٹھیک ہے نا، امت کے علماء میں اکثر باتیں غلط ہوتی ہیں، 95% یہ غلط ہوتی، تو یہ، لیکن امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسے افراد امت میں موجود ہیں جن کے ہر کلام وہ صحیح ہے، لذا وہ قرآن ہی کی طرح معصوم ہے، قرآن صامت ہے، قرآن صامت یعنی خاموش، کچھ بولتا نہیں ہے، اور وہ جو ہے وہ بولنے والا، وہ چلنے والا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، آخری سوال میرا یہ تھا کہ کیا اسلام پہ چلنے کے لیے شیعہ ہونا ضروری اور ہے، یا کوئی نہیں، فرقے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امت کے 73 فرقے ہوں گے، سب جہنمی سوائے ایک فرقے۔ حقیقی مسلم صرف شیعہ ہیں، اور اکثر شیعہ بھی جو ہے نا وہ شیعہ نہیں ہیں، صرف وہ شیعہ جو اہل بیت علیہ السلام کے پیروکار ہیں، جو زبانی طور پہ صرف شیعہ نہیں ہے، حقیقت میں اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، صرف وہ صحیح راستے پر۔ تو الحمدللہ ہم اہل بیت کے پیروکار خود کو سمجھتے ہیں، اب ہمارے اعمال سمجھنے سے آپ نہیں بنتے بھائی، سمجھنے سے آپ اہل بیت علیہ السلام کے آپ ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں، آپ اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں کے پیروکار ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، قاتل زہرا سلام اللہ علیہ، جس شخص سے ابو زہرا سلام اللہ علیہ ناراض تھی، ان کے آپ پیروکار ہیں۔ آپ نہ بولیں کہ آپ اہل بیت علیہ السلام کے پیروکار ہیں، یہ آپ کا انضام ہے، آپ مجھے زیادہ نہیں جانتے، اور الحمدللہ ماننے والے ہیں اہل بیت کی تعلیمات پہ عمل۔ بولے غاصب فتق پہ لعنت، کہہ دو دشمن زہرا پہ لعنت، نہیں، آپ کہہ دو نا، میں آپ کو نہیں جانتا، چلیں آپ اہل بیت علیہ السلام کے پیروکار ہیں، کہہ دو دشمن فاطمہ الزہرا، دشمن اہل بیت علیہ السلام پہ لعنت، کہہ دو دشمن اہل بیت پہ لعنت، یہ تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن کہہ دو غاصب فدق پہ لعنت، کہہ دو اب کہہ دو غاصب فدق پہ لعنت، نہیں کہے گا نا؟ بیٹھے ہوئے ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو غصب فدق کے چور پہ، جس نے فدق چوری کیا ہے، جس نے بھی چوری کیا ہے بھائی، آپ تو اگر کسی نے چوری کیا تو اس پہ لعنت ہے نا، چور پہ لعنت ہے یا نہیں ہے؟ اگر چوری نہیں کی تو نہیں، اگر چوری کی تو لعنت ہے، کہہ دو۔ میرا یہ موضوع دیکھو بھائی، دشمن اہل بیت علیہ السلام، اہل بیت علیہ السلام نے خود بتایا، زہرا نے خود بتایا کہ ان کا دشمن کون ہے، بخاری میں موجود ہے، اس نے خود ڈیفائن کر دی کہ اس کا دشمن کون ہے۔ نہیں، میرا یہ موضوع ہے ہی نہیں، آپ مجھے دوسری طرف آپ پھر نہ بولا کر کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے پیروکار ہیں، ٹھیک ہے نا، نہ بولا کر۔ نہیں، آپ پیروکار کا مطلب یہ نکالتے ہیں کہ جو
پیروکار یہی ہے کہ اس کے دشمنوں کے لیے آپ محبت نہیں کریں گے نا، اس کے دشمنوں کی تعظیم نہیں کریں گے. جی کریں گے، اہل بیت کا جو دشمن ہوگا ہم کیوں تعظیم کریں گے؟ وہ اس طرح تو نہیں ہے کہ بھائی اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں کو آپ جو دشمن ہے سب سے بڑا دشمن ہے وہ انکار کرو، بولے یہ دشمن نہیں ہے. خود اہل بیت علیہ السلام زہرا نے کہہ دیا میرا دشمن ہے. رات کی تاریکی میں رات کے تاریکی میں دفن ہونا، ان کو جنازے میں نہ آنے دینا، ان سے بات کرنا چھوڑ دینا، ان سے فدق مطالبہ کرنا، فدق ان کو نہ دینا. بھائی مجھے بتاؤ، خود انہوں نے یہ نہیں بتاتا آپ کو دشمن کون ہے زہرا کا سلام اللہ علیہ، آپ کو نہیں پتا؟ نہیں پتا تو زہرا نے تو بتایا نا، بخاری میں موجود ہے. بھائی میں نے بتایا نا فدق مطالبہ کیا، اور زہرا سلام اللہ علیہ نے غلط مطالبہ کیا صحیح مطالبہ کیا، حق بنتا تھا نہیں بنتا تھا؟ زہرا سلام اللہ علیہ، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے فدق دے دو، غلط مطالبہ کیا یا صحیح مطالبہ کیا؟ واللہ عالم میں نہیں جانتا. دیکھو پتہ چلا نا، پتہ چلا کہ یہ نہیں اہل بیت علیہ السلام کے پیروکار نہیں ہے. اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اہل بیت علیہ السلام غلطی پہ تھے یا صحیح تھے تو آپ ان کو نہیں مانتے نا، ان کے پیروکار تو نہیں ہے، پیروکار ہی نہیں. اگر وہ غلطی، اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ دنیا کے معاملے میں ایک مطالبہ کر رہے ہیں، غلط مطالبہ کر رہے ہیں یا صحیح مطالبہ کر رہے ہیں، چھوڑ بھائی بھاگ جاؤ یہاں. ہاں جی چلیں جی. پھر کہہ رہے کہ ان کے پیروکار ہیں، پیروکار جب ان کو تم یہ کہنے کے لیے تیار ہی نہیں کہ وہ صحیح تھے، ٹھیک ہے نا، تو پھر وہ آپ ان کے پیروکار نہیں ہیں. پیروکار اسی کو ہوں گے جس کا عمل صحیح ہو، جس کی باتیں صحیح ہوں، جس کے مواقف صحیح ہوں. جب آپ تصدیق ہی نہیں کرتے کہ اس کا موقف صحیح ہے تو پیروی کس بات کی کریں گے آپ؟ جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف